देखो मुश्किल जो खड़ी हुई, परेशानी जो हमारे सामने आई, ये क्यों? हकीकत अमर ये है कि दीन में, मजहब में, इस्लाम में, मजहब में, इस्लाम में बातिल हक के रास्ते से घुस गया। गौर करेंगे, बातिल हक के रास्ते से घुसा, जिसकी वजह से मुश्किल आई। अगर ये बातिल हक के रास्ते से दाखिल ना हुआ होता तो आज हमारा दीन प्योर होता, असली होता। ये कैसे बातिल घुसा? असली वक्त और हालात ने इसको मसनद दे दिया। जब वक्त और हालात बदले तो ये मसनद पर आया, और मसनद पर आते ही, इक़्तिदार हासिल करते ही, अब इसने अपना काम शुरू किया। अपना काम क्या शुरू किया? देखिए, जब हमारे पास कुदरत और ताकत आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि अब हम जो कहें वो। हुआ यही इस्लाम में, वो कि जिनको कुछ नहीं आता था, अज़ीज़ान गिरामी, उन्हें इक़्तिदार मिल गया, हुकूमत मिल गई। अब उन्होंने चाहा कि अब आलिम भी हमारा हो, बात भी हमारी मानी जाए, मुफ्ती भी हमारा हो, फतवा भी हमारा हो, जो हम कहें वो हो। अब वो बात ना हो जो अल्लाह ने कहा है, तो जो हमारे जो हम कहें वो हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मजबूरी थी कि बातिल हक के रास्ते से हालात को देखते हुए दाखिल हुआ, जिसकी वजह से मुश्किल आ गई। अब यहाँ से गौर करें, अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आला ने क्या कहा है कि देखो, हमारे मिलावट ना करना, हक को बातिल से ना मिलाना। अगर हक को बातिल से मिलाओगे तो यकीनन ये नाराजगी परवरदिगार का सबब बनेगी। और अज़ीज़ान गिरामी, इससे बड़ी हक को बातिल से मिलाना क्या है? बातिल को हक से मिलाना क्या है? तो आदम के होते हुए शैतान की पैरवी, ये बातिल की पैरवी है कि नहीं? हक को छोड़ना है, बातिल को पकड़ना है। आदम के होते हुए शैतान की पैरवी, नूह के होते हुए किनान की पैरवी, इब्राहिम के होते हुए नमरूद की पैरवी, मूसा के होते हुए फिरऔन की पैरवी, ईसा के होते हुए यहूदा की पैरवी। ये क्या है? आपको छोड़ा जा रहा है, बातिल की तरफ जाया जा रहा है। यही खुदा को पसंद नहीं है। ईसा के होते हुए यहूदा की पैरवी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के होते हुए अबू जहल और अबू लहब की पैरवी, हजरत अली के होते हुए अज़ीज़ान गिरामी किसी और की पैरवी, इमाम हसन के होते हुए मुआविया की पैरवी, इमाम हसन के होते हुए मुआविया की पैरवी, हुसैन के होते हुए यजीद की पैरवी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के होते हुए अब्दुल मलिक की पैरवी, और इमाम मोहम्मद बाक़िर के होते हुए हिशाम इब्न अब्दुल मलिक की पैरवी, इमाम जाफर सादिक के होते हुए मंसूर ज़वालिकी की पैरवी, मूसी काज़िम के होते हुए हारून की पैरवी, इमाम अली रज़ा के होते हुए मामून की पैरवी, मोहम्मद तकी के होते हुए मुक़्तद की पैरवी, अली नबी के होते हुए मुक़्तमद की पैरवी। गौर करेंगे, अली नबी के होते हुए क्या है? हक को छोड़ करके बातिल की तरफ जाया जा रहा है। तो खुदा ने कहा हमें ये पसंद नहीं है। तो फरमाएंगे, मूसा काज़िम के होते हुए अज़ीज़ान गिरामी हारून की पैरवी, इमाम अली रज़ा के होते हुए मामून की पैरवी, मोहम्मद तकी के होते हुए मुक़्तद की पैरवी, अली नबी के होते हुए मुक़्तमद की पैरवी, इमाम हसन अस्करी के होते हुए मुअतज़ बिल्लाह की पैरवी, इमाम कासिम के होते हुए मुल्ला की पैरवी। क्या है? हक को छोड़ करके बातिल की तरफ जाना है। खुदा ने कहा जो भी हक को छोड़ करके बातिल की तरफ जाएगा, हम उसे पसंद नहीं करेंगे, हमसे पसंद नहीं करेंगे। अज़ीज़ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इकलौती बेटी है, सवाल है ये बताइए कि जनाब फातिमा दरबार में गई थी कि नहीं गई थी? तो जवाब यही मिलेगा तमाम तवारीख की किताब में। सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बड़े भाइयों की किताब में भी यही मिलेगा कि जी गई थी। तो सवाल है क्यों गई थी?
اپنے حق کے مطالبے کے لیے. دیکھیں ہمیں جواب نہیں دینا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کیوں گئی تھی, اپنے حق کے مطالبے کے لیے. پھر سوال, آیا حق ملا کہ نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا. اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں, کیوں نہیں ملا؟ جب حق تھا تو ملنا چاہیے تھا. اچھا, تو راوی روایت کرتا ہے کہ بی بی دربار میں 1-2 گھنٹہ نہیں رہی, کافی دیر تک کھڑی رہی. اس دربار میں, جس دربار میں جب یہ بیوی جاتی تھی تو کائنات کا رسول جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ کا رسول جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا. اسی دربار میں بعد رسول جب یہ بیوی گئی ہے تو زمانہ اتنا بدل گیا کہ کافی دیر تک کھڑی رہی, کسی نے بیٹھنے کو کہا نہیں. کیا یہ حق نہیں تھا کہ کم سے کم اتنا کہا جاتا بیوی بیٹھ جائیے, حق دو چاہے نہیں. جو ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں کوئی بھی آتا ہے, عزیزو اگر انسانیت ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان کھڑا ہے تو جگہ دیتے ہیں, بیٹھیے. یہ کہاں چلی گئی تھی انسانیت؟ یہ بنت رسول تھی, جس کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا فرماتے ہیں, فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. عجیب جملہ. رسول خدا فرماتے ہیں ان اللہ یا فاطمہ, یا فاطمہ ان اللہ یعذب, ان اللہ یعذب, اے فاطمہ بے شک اللہ تم سے, اللہ اس شخص سے غضبناک ہوتا ہے جو آپ کو غضبناک کرے. وَيَرْضَى بِرِضَاهَا, اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا وہ ہے اس نے اللہ کو راضی کیا. تو رضا فاطمہ رضا اللہ ہے. عزیزان گرامی, یہ بیوی کون ہے؟ خود یہ حدیث آپ کے سب تسمیح سب کو ازبر یاد ہوگی. کیا کہا حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے, کہتے یا محمد لولاکا لما خلقت الافلاک, اے میرے حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. یعنی کائنات میں جو چیز کی خلق ہوئی ہے سب صدقہ رسول میں خلق ہوئی ہے, اور رسول خدا کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. عزیزان گرامی, جب رسول خدا کے صدقے میں خلق ہوئی ہے, کچھ بھی ہو, زمین آسمان انسان حیوان چاند سوچتا, جو کچھ بھی کائنات میں پایا جاتا ہے وہ سب رسول کے صدقے میں خلق ہوئی. وہ پورا ہے لولا کلمہ رسول اللہ, اے میرے حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. حدیث یہیں پر نہ رکی بلکہ اور آگے بڑھی, ولولا علی لما خلقتک, اے محمد اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتا. کائنات کو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کیا اور محمد مصطفیٰ کو علی. توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی, اب یہاں پر رکا نہیں معاملہ اور آگے بڑھا. تو ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اے میرے حبیب اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ ایسا کیوں کہا, اور کریں گے حدیث قدسی ہے, ایسا کیوں کہا. میرا یہ سوال ہے کہ نبی کائنات میں آئے کیوں. پوچھنے والے سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ نبی کائنات میں آئے کیوں. عزیزان گرامی رحمۃ اللہ علیہ بن کر کے آئے, کیوں آئے؟ کہا کہ امت کی ہدایت کے لیے آئے, امت کی ہدایت کے لیے آئے. تو عزیزان گرامی ہدایت ہوتی اگر علی نہ ہوتے, بس وہ بہت مختصر میں جواب دے رہا ہوں, اگر علی نہ ہوتی تو کیا ہدایت ہوتی؟ عزیزان گرامی اگر علی نہ ہوتے تو کفار قریش سے نبی کو بچاتا کون؟ جب نبی بچتے نہیں تو دین کو پھیلاتا کون؟ بھائی عجیب مرحلہ ہے, نبی جا رہے ہیں وعظ و نصیحت کے لیے, تبلیغ دین کی خاطر گھر سے باہر نکلتے تھے. راوی روایت کرتا ہے کہ کفار قریش آپ پر پتھر اٹھا کر مارتے تھے, اذیتیں دیتے تھے. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, کبھی کوئی کوڑا پھینکتا تھا, کوئی کچرا پھینکتا تھا, یہاں تک کہ جب آپ مصلی عبادت پر تھے تو آپ پر غلاظتیں تک ڈالی گئی. کیوں؟ عزیزان گرامی وہ نہیں چاہتے تھے. تو نبی جب بھی جاتے تھے اور گھر پہ واپس آتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ جناب ابو طالب نے دیکھ لیا
کہ میرے لال پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، چہرے پر جگہ جگہ پر غم تھا. کہے میرے لال تمہارا چہرہ سوجا ہوا کیوں ہے، تمہارے جسم سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ بتایا کہ جب میں جاتا ہوں تو بچے ہم پر پتھر کی بارش کرتے ہیں. آپ کو غصہ آیا، آپ باہر گئے اور جانے کے بعد ہر ایک گھر والوں سے سوال کیا کہ تم نے میرے بچے کو، میرے لال کو کیوں مارا ہے، اپنے بچوں کو سمجھاؤ. تو ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ بچوں کا ہے، بچوں میں رہنے دو، بڑوں تک نہ آنے دو. جناب ابو طالب نے کہا اگر ایسا کہتے ہو تو ٹھیک ہے، بچوں کا ہے، بچوں ہی تک رہنے دو. تو ہمارے پاس بھی ایک بچہ ہے، ہمارے پاس بھی ایک بچہ ہے. عزیزان گرامی، اب جناب ابو طالب بیت الشرف میں تشریف لائے. کہا اے میرے لال محمد اب جب جانا تو تنہا نہ جانا، ساتھ میں علی کو لے کر کے جانا، ساتھ میں علی کو لے کر کے جانا. صبح ہوئی، محمد مصطفیٰ نکلے تبلیغ دین کی خاطر. پیچھے پیچھے علی ہیں، آگے آگے نبی ہیں، پیچھے پیچھے علی ہیں، آگے آگے نبی ہیں. جیسے ہی بچوں نے دیکھا کفار قریش کے ایک مرتبہ سارے بچے پتھر لے کر کے جمع تھے. انہوں نے چاہا کہ آپ پر بارش کریں، پتھر کو ماریں. عزیزان گرامی، اسی اثنا میں علی کی نظر پڑی. ایک مرتبہ کھجور نکالا، کھایا، اس کی گٹھلی نکال کر کے مارنا شروع کیا. راوی روایت کرتا ہے کہ سارے بچے روتے ہوئے اپنے گھر پر گئے. جب شام ہوئی ان کے والد آئے، ان کے پدر بزرگوار آئے. جیسے ہی آئے تو ہر ایک عورتوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو علی نے میرے لال کا ہاتھ توڑ دیا. کسی نے کہا کہ میرا ناک توڑ، میرے بچے کی ناک توڑ دی. کسی نے کہا سر توڑ دیا. گویا کہ ہر ایک اپنی دکھڑا سنا رہا ہے. جیسے ان بزرگوں نے سنا تو ان کو غصہ آ گیا. وہ بھگ کر کے خدمت ابو طالب میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا اے ابو طالب اپنے بچوں کو سمجھا دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بچے نے میرے بچے کا ہاتھ توڑ دیا، تمہارے بچے نے میرے بچے کا پیر توڑ دیا، کسی نے کہا سر پھوڑ دیا، کسی نے کہا ناک توڑ دیا. عزیزان گرامی، ابو طالب نے جب سب کی سن لی تو ایک مرتبہ عرض کیا دیکھو بچے کی بات ہے، بچے تک رہنے دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جواب الٹا انہیں کی طرف پلٹایا گا، بچے کی بات ہے، بچے تک رہنے دو. عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو نبی کو بچاتا کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لولا علی لما خلقتک. اے میرے حبیب اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے خلق نہیں کرتا. اور اگر علی کو خلق نہیں کرتا تو نبی کو بچاتا کون؟ آخری جملہ کہا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما. اے میرے حبیب اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں علی کو خلق کرتا نہ میں آپ کو خلق کرتا. یقیناً عزیزو باندے رسول جو اس گھرانے پر مصیبتیں ڈھائی گئیں وہ قابل فکر ہے. عزیزو عجیب مرحلہ ہے. زمانہ رسول کے بعد اس طرح سے بدل گیا تھا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا اس نے مرثیہ پڑھا. کیا پڑھا؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. ایسو یہ شب شہادت ہے. یقیناً جناب فاطمہ کے آخری لمحات ہیں. عزیزو یہ رات وہ رات ہے جس رات کے بعد جناب فاطمہ دنیا میں نہیں رہی. نہیں، رات روایت کرتا ہے کہ یہی وہ رات تھی کہ جس کی مغرب اور عشاء کے بیچ میں بیوی کی شہادت واقع. شہادت سے پہلے بیوی نے سبھی کو قریب بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی. وصیتیں کرنا شروع کیا. وصیت کیا کیا عزیزو؟ وصیت آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. سارے بچے آ گئے. ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا، میری بیٹی قریب آ، عمر 5 سال ہے. غور کریں، ماں دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہے. ماں نے بیٹی کو بلایا، کہا میری بچی میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. بچے نے کہا اماں حکم فرمائیے. کہنے میری بیٹی پورا کرے گی؟ جی اماں ضرور پورا کروں گی، اگر میرے بس میں ہوگا ضرور کروں گی. کہا میری لاڈلی میری وصیت ہے سن لے. جناب فاطمہ نے وصیت سنائی. کہا چلی جا.
امام حسین کو بلایا، میرا لال حسین قریب آ، حسین قریب آئے، کہا میرے لال میری ایک وصیت ہے، اماں بتائیے، ماں نے بتایا، کہا پورا کرے گا؟ جی ہاں کروں گا۔ ساری وصیتیں کی۔ علی تو کیا وصیت کی؟ رات کو جب فاش ہوا، جب حسین ابن علی صبح سے لے کر کے شام تک روز عاشور لاشوں پہ لاشیں لا چکے، یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے کو سپرد خاک کر چکے۔ تو یہ بتا رہے ہیں یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے کو سپرد خاک کر چکے۔ تو راوی روایت کرتا ہے کہ حسین آخری رخصت کے لیے آئے، آخری رخصت کے لیے آئے۔ جب آخری رخصت کے لیے آئے تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ سبھی کو سلام کیا، اپنے بیٹا سجاد کو الوداع کیا، اب واپس آئے، چاہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوں میدان میں جائیں۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جناب زینب قریب آئی، کہا بھیا اے میرے بھائی میرے قریب آ جا۔ جیسی زینب نے آواز دی، مرزا کے ذریعہ سے حسین تڑپ گیا، ابھی میری بہن نے مجھے اجازت دے دیا تھا، اب کیوں بلایا ہے، اب کیوں بلایا ہے؟ عزیزو حسین قریب آئے، حسین قریب آئے۔ اب سوچو عزیزو، بہن نے بھائی کو بلایا ہے، آخری لمحات ہے عزیزو، اب بھائی جائے گا دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ حسین قریب آئے، اے میری بہن کیا بات ہے، اے میری بہن سوال کرنا، میں سوال کرنے سے تجھے روکتا نہیں ہوں، جو کچھ بھی مانگنا میری غربت کا خیال رکھنا، اس کربلا کے میدان میں تیرا بھائی غریب ہو گیا ہے، اے میری بہن وہی مانگنا جو ہم دے سکیں۔ عزیزو جناب زینب کہتی بھیا پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ابھی تھوڑا دیر پہلے اکبر نے پانی کا سوال کیا تھا، حسین نے زبان اپنی علی اکبر کے گئے زبان منہ میں ڈالا تھا، اکبر چیخنے مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ عزیزو کہا بہن وہی مانگنا تو تیرا بھائی دے دے۔ عزیزو کہا بھیا کچھ نہیں، قریب آ جا۔ عزیزو حسین قریب آئے، کہا بہن بتا کیا بات ہے؟ کہا بھیا ذرا جھک جا، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حسین جھکے، جیسے جھکے نا تو زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ دیا، گلے کا بوسہ دیا، جیسے ہی گلے کا بوسہ دیا حسین تڑپ گیا، بہن یہ کیا کیا؟ کہا بھیا میں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنی اماں کی وصیت پر عمل کیا ہے، میری ماں نے وقت آخر کہا تھا اے میری بیٹی زینب جب میرا لال حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میرے لال کے گلے کا بوسہ دے دینا، اس لیے کہ یہی وہ گلا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، جلتی ہوئی زمین ہوگی اور میرا لال ہوگا۔ اے بیٹی میرے لال کا میری طرف سے بوسہ دے دینا۔ جیسے ہی بوسہ لیا حسین نے کہا بہن تو بھی میرے قریب آ جا۔ جی بھائی کیا بات ہے؟ بازو کو میرے قریب کر، بازو قریب کیا، ایک بار حسین نے بہن کے بازو کو چوما، کہا بھائی کیا یہ کیوں؟ کہا مجھے میری ماں کی وصیت یاد آ گئی، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا میرے لال جب تو آخری رخصت کے لیے آئے اور جانے لگے تو میری طرف سے میری لاڈلی کے بازو کا بوسہ دینا، اس لیے اس وقت میں نہیں ہوں گی، یہی وہ بازو ہوں گے، ایک رسم ہوگی، 12 گلے ہوں گے، انہیں بیان بدیان کرایا جائے گا۔ آنظر دارو جناب فاطمہ نے وصیتیں کرنا شروع کی، جب بچوں کو وصیتیں کر دی تو ایک مرتبہ کہا کہ تم چلے جاؤ، سارے بچے باہر چلے گئے، اب عزیز دروازہ بند کر دیا گیا، کہا ابوالحسن میرے قریب آ جاؤ، اے ابوالحسن میرے قریب آ جاؤ، مولا کائنات قریب آئے، کہا اے ابوالحسن اب جدائی میں داخل نہیں، بہت جلدی ہی ہم جانے والے ہیں، اے ابوالحسن کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں اسے سن لو۔ علی طرف کے بنت رسول کیسی باتیں کہہ رہی ہو؟ کہا ہمارا حسن اب وقت نہیں رہا، اب جلدی جلدی کچھ باتیں سن لو۔ کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا اے ابوالحسن اے ابوالحسن یاد رکھو مجھے غسل دینا تو رات کی تاریکی میں غسل دینا، کفن دینا تو رات کی تاریکی میں، دفن بھی کرنا رات کی تاریکی میں۔ ہاں دادارو اے ابوالحسن دیکھو اب خدا حافظ، اے ابوالحسن وقت ختم ہو رہا ہے، اے ابوالحسن اب ہم اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں، آج سے زینب تمہارے حوالے، ام کلثوم تمہارے حوالے، میرا لال حسن تمہارے حوالے، میرا حسین تمہارے حوالے۔ اے حسین ابوالحسن میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا اے ابوالحسن اے علی ایک اور وصیت ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ اے ابوالحسن اے علی میرے لال حسین
ख्याल रखेंगे, आप परेशान ना होइए। नहीं अबू हसन, मेरे लाल हुसैन को प्यास लगती है रात को, ऐसा न हो मेरा लाल रात की तारीकी में उठे और प्यास लगे और उसे कोई पानी न दे तो उसको मेरी याद आएगी और आवाज देगा, ए अम्मा मुझे प्यास लगी है, ए अम्मा मुझे पानी दो। हाँ दादारो, जनाब फातिमा ने वसीयत की। अब अजीजो मौलाए कायनात चले गए मस्जिद में चले गए। रावी रिवायत करता है कि जनाब फातिमा ने हसन हुसैन का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद मस्जिद नबवी में पहुंची, रौज़ा रसूल पर पहुंची और पहुंचने के बाद कहा, ए मेरे बच्चों यहीं पे बैठ जाओ, दुआ करो अपनी माँ के लिए। ए मेरे बच्चों यहीं पे बैठो, अपनी माँ के लिए दुआ करो। और खुद रसूल के रौज़े पर हाथ रखा, कहा बाबा तेरी बेटी आखिरी रुखसत के लिए आई है बाबा। ए बाबा अब क्षमा रोशन करने के लिए नहीं आएगी बाबा, बाबा खुदा हाफिज, अब जन्नत में मुलाकात होगी बाबा। तो फातिमा घर पर आ गई, नमाज मगरिब पढ़ी और पढ़ने के बाद अस्मा को बुलाया, कहा सहने खाना में बिस्तर बिछा दो। अजीजों बिस्तर बिछा दिया गया। जनाब फातिमा बिस्तर पर आकर लेट गई, कहा मुझे चादर ओढ़ा दो। जनाब फातिमा को चादर ओढ़ा दी गई। अब अस्मा से कहती है, बस यहाँ से बेदार होकर के सुनिए, तो आंसू रो के न रुकेगा। अजान डालो, देखिए रोने में कमी ना कीजिएगा, रोने में कमी ना कीजिएगा, इसलिए कि पुरसा अभी तक जो आप पुरसा देते थे, तो करबला का पुरसा, जब हुसैन की मजलिस होती थी तो ज़हरा आती थी, क्यों? अपने लाल हुसैन का पुरसा लेने के लिए। लेकिन आज अजीजों पुरसा लेने के लिए ज़हरा नहीं बल्कि आका हुसैन आए हैं। यकीनन रसूल खुदा होंगे, आपका वक्त का इमाम आया होगा, पुरसा देने में कमी ना कीजिएगा। हाँ अज़ादारो, रावी रिवायत करता है कि एक मर्तबा जनाब फातिमा बिस्तर पर आराम फरमाने लगी। अस्मा देखो, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाजें आती रहें समझना ज़हरा जिंदा है, आना बंद हो जाए समझ जाना बीवी इस दुनिया में न रही। हाँ अज़ादारो, लो अस्मा चली गई। अब इधर आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी की आवाज आ रही है, अस्मा सुन रही है, इत्मीनान है। मैं कहूँगा ए मदीना के दरो दीवार, तस्बीह ज़हरा की आवाज सुन ले। अब इसके बाद ज़हरा की आवाज सुनना नसीब न होगा। हाँ दादारो, बीवी आवाज दे रही है। रावी रिवायत करता है, अचानक आवाज आना बंद हो गई। अस्मा ने सुना, दौड़ी दौड़ी करीब आई, कहे बिन्ते रसूल क्या आवाज आप सुन रही है? ए शहजादी, ए सैयदा, ए बतूल, अरे मैं आवाज दे रही हूँ बीबी, क्या आवाज आपके कान तक जा रही है? अजीजों तक कोई आवाज नहीं आई। अस्मा समझ गई, खुद को अपने आप को राशे ज़हरा पर गिराया। ए बीबी, अब आप हमें इसके सहारे छोड़कर चली गई। हेलो ए बीबी, अब हमें इसके सहारे छोड़कर चली गई। तो अस्मा रोने लगी, रोते रोते दरवाजे पर दस्तरबाद हुआ, नहीं अज़ादारो। अब अस्मा ने एक मर्तबा चादर उठाया, चाहा बिछाए और जाकर के अबू हसन को बुलाए, बताए कि बीवी इस दुनिया में न रही। अज़ादारो, अस्मा ने बुर्का पहना और पहनने के बाद मस्जिद की तरफ जाने लगी। उधर से हसन हुसैन आने लगे। रसूल से हसन हुसैन दौड़ते हुए आ रहे थे, इधर से अस्मा दौड़ती हुई जा रही थी। हसन हुसैन ने देखा अस्मा जा रही है, अम्मा अस्मा कहाँ जा रही हो? जैसे पूछा ना तो अस्मा रुक गई। अस्मा इतना बता कि मेरी माँ कहाँ है? अस्मा मेरी माँ को अकेले छोड़ के आए हैं। अस्मा बता मेरी माँ कहाँ है? अस्मा जैसी माँ का नाम सुना, अस्मा ने सर झुका लिया। जैसे झुकाया
اے اماں جب ہمیں یاد آئے گی تو ہم کس کو ماں کہیں گے؟ اے اماں میرے سوال کا جواب دو اماں. ارے ہم آواز دے رہے ہیں. عزیزوں کوئی جواب نہ آیا. حسن و حسین دوڑے دوڑے مسجد میں آئے تاکہ بابا کو خبر دیں. لوگ ازادارو ابو الحسن بھی مسجد سے باہر آ رہے تھے. حسن و حسین داخل ہو رہے تھے. باپ کا چہرہ بچوں نے دیکھا. کچھ کہہ نہ پائے ازادارو, کچھ کہہ نہ پائے. دوڑ کر کمر کو پکڑ کر رونے لگے. بابا اے بابا مانا نہیں. اے بابا مانا نہیں. علی نے سنا, ازادارو سن سکتے ہو جیسے ہی سنا ایک مرتبہ زمین پر ہنسا کر منہ کے بل گر پڑے. ایک مرتبہ اٹھے, دونوں بچوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد بیت الشرف کی طرف جا رہے ہیں. راوی روایت کرتا ہے علی کئی مرتبہ بیٹھے, کئی مرتبہ اٹھے. ازاداروں پر جب بھی بیٹھتے تھے بس ایک ہی بات کہتے تھے, اے بیوی تو ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے چلی گئی؟ اے بیوی اچھا تیرا بنائے گا تو اب علی ٹکڑا کسے سنائے گا؟ جب بھی حیثیتیں دی جاتی تھی, برا بھلا کہا جاتا تھا, آپ کے پاس آ کر کے اپنے دل کی بات کرتا تھا علی. اب اس کے بعد علی کس سے کہے گا؟ اے بیوی آپ نے ہمیں اکیلا کر دیا. اے بیوی لو ازادارو علی آگے سرحانی. علی تو آگے آواز دی بنت رسول. اے بنت رسول جواب دو. اے بنت رسول آواز دو. کوئی آواز نہیں آئی. اے بنت رسول آپ کو علی آواز دے رہے ہیں. عزیزوں جیسی آواز بلند ہوئی, آنکھیں کھولی, علی آپ آ گئے؟ کہاں ہاں آ گئے. عزیزوں وصیتیں کی, بس ازادارو بس 2-4 منٹ اور ختم دعا. کہا اے ابو الحسن دیکھو مجھے غسل دینا تو رات کی تاریکی میں دینا, کفن دینا تو رات کی تاریکی میں دینا, دفن کرنا تو رات کی تاریکی میں دفن کرنا. مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بیوی رات کے اندھیرے کو کیوں وصیت کر رہی ہے. ہاں ازادارو وصیت ہوئی. اب غسل دینے کا مرحلہ آیا. رات کو جب معاش ہوا, ایک مرتبہ جیسے آپ کی شہادت واقع ہوئی, سارے کے سارے مدینہ والے جمع ہو گئے. عزیزوں بنت رسول کے غم میں عزیزوں سردی لیا کر رہے تھے. غور کریں گے عزیزوں مولا کائنات نے کہا رات ہو گئی ہے, جا کے حسن ان سے کہہ دو کہ تجہیز و تکفین میں ابھی تاخیر ہے, ٹائم بدل گیا ہے, تاخیر ہے, ابھی نہیں ہوگی تجہیز و تکفین. آپ تو اپنے اپنے گھر پہ چلے جائیے. امام حسن نے آ کر کے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے. کیوں واپس کیا ازادارو؟ اس لیے کہ وصیت زہرا تھی کہ کسی کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا. ہاں ازادارو لو رات کا آدھا حصہ گزرا. جب رات کا آدھا حصہ گزرا یہاں تک کہ سب سونے لگے. جب بستر پہ چلے گئے, جب تیسرا حصہ گزرا نا تو ابو الحسن نے محسوس کیا کہ یقیناً سب سو گئے ہیں, سب سو گئے ہیں. آسماں پانی کا اہتمام کرو, اب غسل دیا جائے گا. لو عزیزوں غسل دیا جانے لگا. اسماء پانی دے رہی تھی, ابو الحسن غسل دے رہے تھے. عزیزوں غسل دیتے دینے سے پہلے اپنے بچوں سے علی نے کہا اے میرے بچوں رو, ہم تمہیں رونے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں, تمہارے ماں کا غم ہے, خوب رو, لیکن میرے بچوں زور سے نہ رونا. میرے بچوں زور سے نہ رونا, اس لیے کہ اگر روگے تو آواز باہر جائے گی, مردین آ جائیں گے. کہ آپ کی ماں کی وصیت ہے کسی کو شریک نہ ہونے دینا. بچوں رو, لیکن آہستہ آہستہ رو. لو ازادارو اپنے گھر میں اپنے ماں پر بچے رو نہ پا رہے ہیں. عزیزوں آستینوں کو منہ میں ڈالا اور سسک کر بچے رونے لگے. سسک کر بچے رونے لگے. عزیزوں غسل شروع ہوا. غسل دیتے وہ علی جس نے اپنے بچوں کو منع کیا تھا زور سے نہ رونا, غسل دیتے اچانک خود علی چیخ سے مار کر گئے, ہائے سیدہ
آپ کیوں چیخ کر روئے؟ کہا سلمان تو نے غضب کر دیا، کہا مولا کیا ہوا؟ کہا کیوں روئے؟ کہا سلمان میں غسل دے رہا تھا، میرا ہاتھ بازو پر پہنچا، بازو سوجا ہوا، پتلی ٹوٹی ہوئی، چہرہ سوجا ہوا۔ اے سلمان زہرا مرتے دم تک اپنے درد کو چھپاتی رہی، ہم سے بتایا نہیں۔ تو عزادارو غسل ہو گیا، غسل دے دیا گیا، اب کفن دیا گیا۔ عزیزو جب کفن دیا جاتا ہے تو آخر میں جب کفن باندھا جاتا ہے تو عزیزان گرامی گھر والوں کو بلایا جاتا ہے، بس آخری بات ہے پرسادی بھی جلدو اپنا عزیزو زہرا کا آخری امام کی خدمت میں۔ عزیزو ایک مرتبہ مولا کائنات نے سارے بچوں سے کہا کہ بچوں آؤ اور آ کر کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ آ کر کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن، اے زینب، اے ام کلثوم، اے مرداد حسین، آؤ اور آ کر کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔